احسان فراموش قسط نمبر 35۔ معلوم نہیں شمیلہ کے حواس خمسہ سو گئے تھے یا ذہنی طور پر اس نے دنیا ہی ترک کر دی تھی۔ وہ قیدی عورتوں کے درمیان بالکل ہی بے خبر سی ہو گئی تھی، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ دوستی، نہ دکھ سکھ کی کوئی بات، بس ایسے ہی بھیڑوں کے ریوڑ میں جیسے ایک بھیڑ ہو جو کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے ہر وقت اونگتی رہتی ہو۔ وہ رات بھی بے خبر سوتی تھی اور دن میں بھی اونگتی رہتی تھی۔ کھانا بھی وہ جانوروں کی طرح کھاتی تھی، جب جتنی بار جس نے بھی آگے ڈال دیا کھا لیتی تھی، کبھی کھانے کو انکار نہیں کیا، اور اگر نہیں ملا تو 2 دن بغیر طعام کے پڑی رہتی تھی۔ کبھی کسی سے کچھ کھانے کو نہیں مانگا، بالکل ایک بے حس بھیڑ بن گئی تھی۔ جیل کے عملے کا رویہ بھی اس کے پس منظر کی وجہ سے ہمدردانہ ہو گیا تھا، لیکن خود شمیلہ کی اب ایسی کیفیت تھی کہ ہمدردی اس کے لیے ایک بے معنی چیز ہو کر رہ گئی تھی۔ چل تیری ملاقات آئی ہے، ایک دن وارڈن نے شمیلہ کے کندھے کو چھو کر آہستہ سے کہا۔ اس وقت وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اونگ رہی تھی۔ قیدی عورتوں نے دن کا کھانا کھا لیا تھا اور شمیلہ نے اپنے حصے کا ڈبل کھایا تھا، کیونکہ گل کا کھانا باہر سے آیا تھا اور اس نے اپنے حصے کی روٹی اور دال چاول شمیلہ کے آگے رکھ دیے تھے، اور شمیلہ جلدی جلدی کھا گئی تھی۔ اگر 2-4 پلیٹیں اور بھی اس کے سامنے آ جاتی تو وہ انہیں بھی ٹھونس لیتی۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام حصوں نے کام کرنا جیسے ترک کر دیا تھا۔ چل تیری ملاقات آئی ہے، وارڈن نے اونگتی شمیلہ کو ٹھوکا دے کر کہا۔ کون آئی ہے؟ شمیلہ نے غنودگی کے عالم میں پوچھا۔ ملاقات، وارڈن نے کہا۔ کیوں آئی ہے؟ وہ جیسے نشے میں بولی۔ تیری حجامت بنانے آئی ہے، وارڈن زچ ہو کر بولی۔ کوئی بات تیری سمجھ میں آتی نہیں ہے، اٹھ کے پہلے مل تو صحیح۔ وارڈن نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آجا شاباش میری بہن، آجا آجا اٹھ۔ وارڈن نے ہمدردانہ لہجہ اختیار کیا اور پیار سے کہا چلو۔ شمیلہ نے اپنی چندی آنکھوں سے ممنونیت کے انداز میں وارڈن کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں ناک سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی کمانی والا چشمہ اتارا، اپنی آستین سے آنکھیں اور ناک صاف کی اور وارڈن کے پیچھے پیچھے ملاقات کے کمرے کی طرف چل دی۔ کون؟ ملاقات کے کمرے میں پہنچ کر اس نے ملاقات کی آس میں کھڑی زرینہ سے پوچھا۔ یہ سپہر کا وقت تھا، کمرے میں اچھی بڑی روشنی تھی اور زرینہ اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں، اس کی بہترین دوست تھی، اور دوستی کا ایسا حق تو نہ نرس انیسہ نے ادا کیا تھا نہ تاجکی نے، جو حق زرینہ نے شمیلہ کے مصائب میں مبتلا ہونے کے بعد ادا کیا تھا۔ شمس کے قتل کے بعد یہ زرینہ ہی تھی جو اخبار میں واردات کا قصہ پڑھ کر بھاگی بھاگی ہسپتال پہنچی۔ جتنی بھی مالی، اخلاقی اور قانونی مدد ہو سکتی تھی وہ زرینہ نے بہم پہنچائی۔ وکیل کیا جیل میں ملنے کے لیے پابندی سے آتی رہی، اور جب بھی ملاقات کے لیے جاتی کوئی اچھی سی ڈش بنا کے لے جاتی، پھول لے جاتی، پھل لے جاتی، اس کی ضروریات کی کئی چیزیں اسے پہنچاتی۔ لیکن شمیلہ ہر شے سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے شمس کو قتل کرنے کے بعد اس کی زندگی کا مشن اور مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب وہ مزید جینا نہیں چاہتی، لہٰذا اس نے زرینہ کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ وکیل جس کی خدمات زرینہ نے حاصل کی تھی اسے بھی شمیلہ خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور نہ قانون کے شکنجے سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی اور نہ ہی وکیل کی کوششوں میں اس کی مدد کی۔ اس نے یہ احساس دیا کہ وہ دنیا سے مکمل طور پر بیزار ہو گئی ہے، اور اس بیزاری کا مظاہرہ شمیلہ نے اس شدت کے ساتھ کیا کہ ایک دن زرینہ بھی اس کے رویے سے بیزار ہو گئی۔ وہ کتنے جتنوں سے درخواستیں دے کر اور قانونی پیچیدگیوں سے گزر کر ملاقات کا وقت لیتی، اپنے 10 کام چھوڑ کر اس سے ملنے آتی، لیکن شمیلہ کے مایوس کن رویے نے زرینہ کو سخت بیزار کر دیا، لہٰذا زرینہ نے ملاقاتوں کو کم کرتے کرتے ختم ہی کر دیا۔ وکیل سے بھی زرینہ نے رابطہ کرتے کرتے منقطع کر دیا، اور یوں شمیلہ کا مقدمہ قانون کے دفتر میں طاقِ نسیاں کی گرد میں دب گیا۔ نہ کوئی پیشی، نہ کوئی آواز، نہ میل ملاقات، اور شمیلہ جیل کی دوسری قیدی عورتوں کے ساتھ بے حس ہو کر رہ گئی تھی۔ ملاقات کے کمرے میں پہنچ کر اس نے ملاقات کی منتظر زرینہ کو مخاطب کر کے پوچھا۔ کمرے میں خاصی روشنی تھی اور زرینہ بالکل شمیلہ کے مد مقابل کھڑی تھی، لیکن شمیلہ نے ایسی اجنبیت سے پوچھا جیسے کمرے میں گھپ اندھیرا ہو، جیسے شمیلہ نے پہلی مرتبہ زرینہ کو دیکھا ہو۔ میں ہوں شمیلہ، زرینہ نہایت اپنائیت سے بولی۔ وہ آج کئی دن کے بعد آئی تھی اور شمیلہ کی حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ انتہائی گندے اور میلے کپڑے، شاید جس نے ضد کر کے جیل والوں کو بھی لباس بدلے نہیں دیا تھا۔ جسم پر میل کی تہیں چڑھی ہوئی تھیں، سر کے بال ناریل کے گھاس کی طرح جڑے اور الجھے ہوئے تھے، ناک اور آنکھ سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، جسے وہ قمیص کی آستین اور کبھی دامن سے صاف کر لیتی تھی۔ ٹوٹی ہوئی کمانی کا چشمہ زرینہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں کو دیکھا، اور اس کے کمرے میں داخلے کے ساتھ ہی بدبو کا بھبکا شمیلہ سے پہلے اندر آیا۔ بدبو سے زرینہ کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس کا من چاہا کہ وہ فوراً رومال سے دوپٹے سے اپنی ناک ڈھانپ لے، لیکن وہ شمیلہ کی وجہ سے ایسا نہ کر سکی۔ البتہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی، لیکن یہ رونا بھی اندر ہی اندر تھا۔ اس نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے ایک سسکی، ایک آنسو کو باہر نکلنے نہیں دیا، لیکن اندر ہی اندر اس کا کلیجہ چھلنی ہو کے رہ گیا۔
وہ سوچنے لگی کہ یہ وہی شمیلہ ہے جو کبھی اپنے شوہر زاہد کے ساتھ بائک پر بیٹھتی تو بڑے بڑے پارساؤں کے اعصاب شکن ہو جاتے تھے اور بڑے بڑے نستعلیق لوگ بہانوں سے پلٹ کر اسے دیکھتے تھے۔ اور زرینہ نے یہ بھی سنا تھا کہ زاہد کے بہت سے دوست شمیلہ کو دیکھ کر اس سے حسد بھی کرتے تھے اور رشک بھی، اور شمیلہ کی بربادی کا سبب زاہد تھا جو دوست شمس بنا تھا۔ اس کے چرچے تو نہ صرف زاہد اور شمیلہ کے دوستوں میں عام ہو گئے تھے بلکہ اخبارات نے بھی چسکے لے کے شمیلہ کے حسن و جمال کی تعریف کی تھی، اور شمیلہ کو جن لوگوں نے جوانی میں دیکھا تھا ان سے بھی وہ مل چکی تھی، اور اس کی جوانی کی تصویریں بھی زرینہ نے دیکھی تھی جن کو دیکھ کر ہی اچھا بھلا آدمی لٹو ہو جائے۔ اس کی دوست آجکی نے ایک دفعے سے بتایا کہ مرد کیسے نہ مرتے، میں تو عورت ہو کر اس پہ مر مٹی تھی، اور آج جو زرینہ نے اسے دیکھا تو خون کے آنسو رونے کو جی چاہا، بے اختیار اس کے اندر ایک آواز ابھر کے رہ گئی، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو۔ ملاقات کے روشن کمرے میں آستین سے ناک پونچھتے ہوئے چندھائی آنکھوں سے زرینہ کو پوچھا۔ حالانکہ زرینہ دھندلی نہیں تھی، شمیلہ کا کمانیدار چشمہ بہت میلا اور دھندلا ہو چکا تھا۔ میں ہوں شمیلہ، زرینہ نے درد اور اپنائی سے کہا۔ میں کون؟ شمیلہ نہایت اجنبے سے پوچھا۔ او شمی شمی شمی، زرینہ تڑپ گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں شمیلہ؟ میں زرینہ ہوں، زرینہ۔ زرینہ؟ شمیلہ نے بہت غور سے اسے دیکھا، اینک اتاری، پھونک مار کے شیشے کو بھاپ دے ٹوٹا ہوا چشمہ دوبارہ آنکھ پہ لگایا۔ او زرینہ تم، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ بے حسی سے بولی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ زرینہ نے روحانسی ہو کر پوچھا۔ میں کیسی ہوں؟ شمیلہ نے جیسے خود سے سوال کیا، پھر آہستہ سے پوچھا۔ میں کیسی ہوں؟ تم اچھی ہو اور اچھی ہو جاؤ گی، اب تمہیں بہت اچھی خبریں ملیں گی۔ زرینہ نے ڈھارس دی۔ اچھی خبریں؟ شمیلہ نے سوچتے ہوئے کہا۔ کہاں سے آئیں گی اچھی خبریں؟ ہے نا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ زرینہ نے کہا۔ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ شمیلہ کا دھیان کھانے کی طرف گیا۔ یہاں کھانے کو بہت مل جاتا ہے، ایک عورت کو الٹیاں لگی ہوئی ہیں، اپنا کھانا مجھے دیتی ہے۔ یہ جو نئی آئی نا شیری گل، بڑے اصل و سوخ والی ہے، اس کا ٹفن روز باہر سے آتا ہے، وہ بھی اپنا کھانا مجھے دکھلا دیتی ہے۔ شمیلہ اس طرح زرینہ سے بات کر رہی تھی جیسے کھانے کے سوا دوسرا کوئی مسئلہ اس کے لیے موجود نہ ہو۔ میں کھانے کی بات نہیں کر رہی شمیلہ، وہ چیزیں لائی جنہیں دیکھ کر تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی۔ زرینہ نے پہیلی بوجھنے کے انداز میں کہا۔ کیا چیز ہے؟ شمیلہ نے پھر ان کھانے پینے کی پوٹلیوں کو دیکھ کر پوچھا جو زرینہ شمیلہ کے لیے ساتھ باندھ کر لائی تھی۔ ابھی بتاتی ہوں۔ زرینہ بہت خوش ہو کر باہر گئی اور دیوار کی اوٹ میں منتظر کھڑے علی اور رینی کو لے کر اندر ملاقات کے کمرے میں آئی۔ اس نے علی اور رینی کو پہلے ہی سب کچھ سمجھا رکھا تھا۔ وہ اچانک انہیں شمیلہ کے سامنے لا کر سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن علی اور رینی جب شمیلہ کو دیکھا تو دونوں کی بیک وقت ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ جس ماں کی چھاتی سے لگ کر انہوں نے دودھ پیا تھا، اور جس ماں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، اور جس ماں کے بازو میں کھیل کود کر انہوں نے بچپن گزارا تھا، اور جس ماں کی ممتا بھرے بوسوں کے لمس وہ بھی اپنی پیشانی گالوں پر محسوس کر رہے تھے، اس ماں کو پہچاننے میں زیادہ دقت پیش نہیں آئی، لیکن وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی ماں کا حلیہ ایسا ہو جائے گا۔ علی اور رینی دونوں ماں کو دیکھ کر اس طرح تڑپ گئے جیسے کسی نے اچانک کھولتے پانی کی بالٹی یا تیزاب کی بوتل ان پر پھینک دی ہو۔ امی! اینی اور علی دونوں بیک وقت چیخے اور شمیلہ سے لپٹ جانے کے لیے بڑھے، لیکن زرینہ نے دونوں کے پہلو میں آہستہ سے ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ وہ یہ لانے سے پہلے بھی ان کو سمجھا چکی تھی کہ اب تمہاری ماں ویسی نہیں رہی جیسی تم نے دیکھی تھی، اور اس کی حالت زار دیکھ کر تم رونا نہیں، ورنہ وہ اور ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اور زرینہ نے دونوں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا دونوں رک گئے۔ زرینہ سے علی اور اینی کی ملاقات کو ابھی 3 یا 4 دن ہوئے تھے، اور اس ملاقات کے لیے اینی کی منہ بولی اور اس کو اپنے والد سلمہ بھی اور فرح کے ڈیڈی سب نے مل کر بہت کوشش کی تھی۔ اس دن جب علی کے بنگلے پر علی، اینی، فرح کے ڈیڈی، ممی اور سلمہ بی کا گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا، اور ایک پرانے اخبار میں انہوں نے شمیلہ کے شمس کو قتل کرنے والی واردات کی تصویر دیکھی تو سب چونکے تھے۔ پھر تفصیل سے خبر پڑی۔ اس خبر میں زرینہ کا تفصیل سے ذکر تھا کہ شمیلہ کی ایک سہیلی زرینہ نے بہت اہم کردار انجام دیا، اور زرینہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کسی بینک میں افسر ہے جس کے اخبارات سے اچھے تعلقات ہیں۔ فرح کے ڈیڈی نے زرینہ کا ایڈریس معلوم کر کے زرینہ سے ملاقات کی تو زرینہ کو شمیلہ کے بارے میں بہت پریشان، ہمدرد اور متفکر پایا۔ زرینہ بھی علی اور اینی سے مل کر بہت خوش ہوئی، جیسے اسے ایک جنت گمگشتہ مل گئی ہو، کیونکہ شمیلہ کے ساتھ جتنی بھی اس کی دوستی رہی تھی اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ شمیلہ کی زندگی کا مقصد اب صرف اس کے بچوں کی تلاش اور ملاپ ہے، ورنہ وہ بالکل نہیں جینا چاہتی تھی، اور وہ ایک بار خودکشی کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، لیکن زرینہ نے وہ مشکل بچوں کا حوالہ دے کر اسے اقدام خودکشی سے روکتے ہوئے کہا تھا کہ تم علی اور اینی کو تلاش نہیں کرنا ہے، وہ زندہ ہیں، وہ معلوم نہیں کہاں مارے مارے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ زرینہ نے اس کے جذبات کی کمزور رگ کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا،
تم نے زندہ رہنا ہے شمیلا، اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے جینا ہے تم نے۔ اور بچوں کے نام پر شمیلا کے مردہ جسم میں پھر ایک بار جان پڑ گئی تھی، اور اس سے پہلے جب باس کے ساتھ اسے کچھ وقت گزارا تھا تو وہ خودکشی کی نیت سے ایک ٹرک کی آگے کود گئی تھی اور زخمی اور بے ہوش حالت میں اسے کسی راہگیر نے ہسپتال پہنچایا تھا۔ اور جب وہ ہوش میں آئی تو اسے اس بات سے بھی زیادہ اس بات پر ندامت محسوس ہوئی تھی کہ اپنے بچوں کو تنہا چھوڑ کے خود دنیا سے کس خود غرضی کے ساتھ جا رہی تھی، اور پھر اس کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اور شمس کو مارنے کے بعد تو اس کے جینے کا مقصد ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور اگر کسی بات نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا تو وہ ایک سوچ تھی جو علی اور اینی کے بارے میں تھی، اور ایک آس تھی جو صرف علی اور اینی کے بارے میں تھی۔ اور اب علی اور اینی دونوں اس کے سامنے ماشاءاللہ صحیح سلامت بھرپور جوانی کے عالم میں کھڑے تھے، جنہوں نے ماں کو پہچاننے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا، اور ایک لمحے کے اندر جیسے ان کے ماضی کے بیتے ہوئے سارے سینوں سال سمٹ کر آ گئے تھے۔ وہ ماں کی حالت زار دیکھ کر ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ گئے، اور تڑپتے بے اختیار ماں کی طرف لپکے، لیکن زرینہ نے آہستہ سے دونوں کے بازو تھام کر انہیں روک دیا۔ دونوں پر ماں کو دیکھ کر ایک کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ وہ چلا کر ماں کو پکار اٹھے، لیکن شمیلہ دم بخود کھڑی علی اور اینی کو دیکھتی رہی۔ وہ بالکل اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ شمیلہ دیکھو کون آیا ہے تم سے ملنے، زرینہ نے بہت پرتجسس لہجے میں کہا۔ کون آیا ہے؟ شمیلہ نے بغیر کسی جذبے، بغیر کسی تاثر، بے ریاضی اور اجنبیت سے پوچھا۔ انہیں پہچانو۔ زرینہ نے شمیلہ کو دعوت دی۔ علی اور اینی کا بازو اور مضبوطی سے پکڑ کر انہیں روکے رکھا، کیونکہ وہ ماں سے لپٹنے کے لیے بے چین تھے۔ چلو بھائی، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ اچانک ملاقات کے کمرے میں آنے والے ایک سپاہی کی آواز گونجی، اور زرینہ نے نہایت تحمل کے ساتھ سپاہی کو آہستہ سے پکارا۔ بھائی ادھر آؤ سنتری صاحب۔ سپاہی پاس آیا تو زرینہ نے اسے ایک مسکراہٹ سے خوش آمدید کہا، کان میں کچھ نویز سنائی اور ہاتھ میں کسی کاغذ کے لمس سے گرمی پہنچاتے ہوئے کہا، ہم ابھی تھوڑی دیر میں چلے جاتے ہیں۔ بلے بلے، سنتری نے کہا اور چلا گیا۔ زرینہ نے بہت بھاگ دوڑ کر کے، بہت اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اور بہت کچھ خرچ کر کے ملاقات کے وقت حاصل کیا تھا، اور وہ اسے یوں ہی بے مقصد ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں پہچانو شمیلہ، زرینہ نے اپنی بات پر زور دے کر دوبارہ کہا۔ شمیلہ نے بہت توجہ سے علی اور اینی کی طرف دیکھنے لگی، پھر نہایت احمقانہ انداز میں بولی، تمہارا بیٹی اور بیٹی ہے نا؟ اف میرے خدایا! زرینہ کا کلیجہ ہل گیا۔ علی اور اینی بھی اندر سے ہل گئے۔ ہاں یہ میرا بیٹا اور میری بیٹی ہے، لیکن زرینہ نے کچھ کہنا چاہا تو شمیلہ نے بیچ میں ٹوک دیا۔ وہ ناراض ہو کے لہجے میں بولی، تم بہت خراب ہو زرینہ۔ کیوں؟ زرینہ نے پوچھا۔ تم جھوٹی بہت ہو، شمیلہ نے کہا۔ کیوں؟ زرینہ بولی۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے شادی ہی نہیں کی، شمیلہ نے معصومانہ انداز میں کہا۔ تو؟ زرینہ نے پوچھا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے بچے کہاں سے آ گئے؟ ماشاءاللہ اتنے پیارے، ان کی نظر اتارتی ہو کہ نہیں؟ شمیلہ بچوں کو سراہتے ہوئے بولی، جس پر بچے اور زرینہ مزید تڑپ گئی۔ شمیلہ شمیلہ شمیلہ، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہیں غور سے دیکھو، انہیں پہچانو۔ زرینہ اب آگے بڑھی اور شمیلہ کو کندھوں سے ہلا کر بولی، یہ علی اور اینی ہے۔ علی اور اینی؟ شمیلہ علی اور اینی کو سر تپا غور سے دیکھتے ہوئے سوالی انداز میں بولی، ہاں تمہارا علی اور تمہاری اینی۔ زرینہ نے اپنی بات پر مزید زور دے کر کہا، میرا علی اور اینی؟ وہ مجنونانہ انداز میں علی اور اینی کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر بولی، ہاں امی میں علی ہوں۔ علی آگے بڑھا، اور میں اینی ہوں امی۔ اینی بھی آگے بڑھی، اس سے پیشتر کے بچے ماں سے لپٹتے یا ماں بچوں کو لپٹاتی۔ شمیلہ کو چکر سا آ گیا۔ اس نے پیشانی کو چھوا، قدم ڈگمگائے، لڑکھڑائی اور دھڑام سے زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ ملاقات کے کمرے میں افراتفری مچ گئی۔ زرینہ جھک کر شمیلہ سے لپٹ گئی اور مدد کے لیے چلائی، کوئی پانی لاؤ، پانی لاؤ جلدی سے، زرینہ نے پکارا۔ شمیلہ کے جسم کی بو کی پرواہ کیے بغیر اسے چھاتی سے لپٹا لیا۔ علی اور اینی چلانے لگے، امی امی۔ وارڈ سے وارڈن اور دوسرا لیڈیز عملہ بھی بھاگتا ہوا پہنچا۔ سب نے مل کر شمیلہ کو اٹھایا، اور وارڈ نے جا رہی تو زرینہ بیچ میں دیوار بن کر حائل ہو گئی۔ کہاں لے جا رہے اسے؟ زرینہ نے پوچھا۔ وارڈ میں، وارڈن نے کہا۔ رک جاؤ، آپ اسے وارڈ نہیں لے جا سکتی، زرینہ نے مداخلت کی۔ دیکھیں آپ قانونی معاملات کی مداخلت کر رہی ہیں، وارڈن نے دھمکی دی۔ اگر ذرا بھی ہمیں روکنے کی کوشش کی تو آپ کو بھی اندر کر دیا جائے گا۔ سنیے، آپ غلط فہمی میں ہیں، زرینہ نے وارڈن کو الٹا دھمکایا۔ بہت اوپر سے سفارش آئی ہے اس قیدی کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کہ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں؟ وارڈن بگڑ گئی۔ دھمکی نہیں دے رہی، سمجھا رہی ہوں۔ قیدی بے ہوش ہو گئی ہے اور اس حالت میں تم اسے اندر لے جا رہی ہو، تو کیا کروں؟ وارڈن نے کہا۔ کہاں لے جاؤں؟ ہو سکتا ہے شوگر کی مریض ہو اور شوگر بہت لو ہو جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہو، زرینہ نے سمجھایا۔ مجھے کیا معلوم، میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہوں، وارڈن نے کہا۔ لیکن میں ڈاکٹر ہوں،
زرینہ نے یوں ہی ہانک لگائی اور ڈرانے کے لیے کہا، اگر ایسا ہے تو یہ مر بھی سکتی ہے، اور اگر مر گئی تو اس کی موت کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ جائے گی، یہ اچھی طرح سوچ لیں۔ لیکن میں اسے کہاں لے جاؤں؟ وارڈ سے آئی تھی اور وارڈ میں واپس لے جاؤں گی اور پھر جیلر صاحب کو رپورٹ کروں گی، جیسا وہ کہیں گے ویسا کروں گی، وارڈن نے وضاحت کی۔ اسے وارڈ میں نہیں، اس وقت ہسپتال میں ہونا چاہیے، زرینہ نے مشورہ دیا۔ اتنے میں جیلر صاحب خود بھی ہنگامہ آرائی سن کر آ گئے، فوری طور پر صورتحال کو بھانپا اور زرینہ کو ایک جانب لے کر سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، دیکھو بی بی، ہمارے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ ہم قیدی کو جیل سے نکال کر جیل سے باہر لے جائیں، لیکن سر یہاں اس طرح ہی مر بھی سکتی ہے، اسے فوراً میڈیکل ایڈ کی ضرورت ہے۔ زرینہ نے وضاحت کی، میڈیکل ایڈ ہم دیں گے، ہماری جیل میں اپنی ڈسپینسری ڈاکٹر ہے، ہم پیشنٹ قیدی کو فوراً وہاں پہنچا دیں گے۔ اگر کوئی سیریس بات ہوئی تو اسے شہر کے کسی اسپتال کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے آپ کو یا ہمیں عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ جیلر نے بہت اطمینان سے اور آرام سے زرینہ کو سمجھایا، ٹھیک، آپ اسے فوراً جیل کے اسپتال لے جا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ زرینہ نے ملتجانہ لہجے میں کہا اور پھر اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ڈر ہے اسے کچھ اسٹروک نہ لگ جائے، انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، جیل کا ڈاکٹر اس کی فزیکل کنڈیشن سے واقف ہے۔ جیلر نے تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر زرینہ کے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگا، آپ نے تو نقش بندی صاحب کو وکیل کر لیا ہے نا؟ جی ہاں، زرینہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، وہ سنبھال لیں گے کیس کو، ان کی پیرول پر رہائی بھی ہو سکتی ہے۔ جیلر نے رازداری سے کہا، اور ہسپتال میں منتقل ہونا تو کوئی بات ہی نہیں، نقش بندی صاحب سے بات کریں۔ تھینک یو سر۔ زرینہ نے جیلر کا شکریہ ادا کیا اور شمالہ کو اسٹریچر پر لٹا کے جیل کی ڈسپینسری میں پہنچا دیا۔ علی اور اینی دونوں ہچکے سے رونے لگے، وہ ماں کے اسٹریچر کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن جیل کے عملے نے روک دیا۔ آنٹی یہ کیسی ملاقات تھی؟ علی نے رقت آمیز آواز میں زرینہ سے کہا، آنٹی امی بچ جائیں گی نا؟ اینی کی بھی ہچکی بند گئی، وہ بالکل ٹھیک ہے بیٹے۔ زرینہ نے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، بات یہ کہ تم دونوں کو دیکھ کر پہلے سے یقین نہیں آیا، اور جب اسے یقین آ گیا یہ تم ہو تو اسے شدید شوق لگا۔ یہ شوق خطرناک بھی ہو سکتا ہے آنٹی، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ اور جانتا ہوں کہ علی نے کہنا چاہا، او نو نو علی، تم ابھی ڈاکٹر نہیں اسٹوڈنٹ ہو، یہ کچھ بھی نہیں، شی ول کم آؤٹ آف اٹ۔ زرینہ نے بات کاٹی، تم دیکھنا سچویشن بالکل مختلف ہوگی۔ اگلے دن صبح ہی صبح زرینہ نے علی اور اینی کے ہمراہ ایڈوکیٹ نقش بندی صاحب سے ملاقات کی، تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک تو نقش بندی صاحب کا اپنا روب و دبدبہ اور اثر و رسوخ، پھر انہوں نے شمیلہ کی بیماری کی بات کو بتنگڑ بنا کر درخواست دائر کی۔ درخواست میں شمیلہ کی اپنی تعلیمی صلاحیت کا حوالہ دیا کہ اس نے لٹریچر میں ایم اے کر رکھا ہے، اس کا شوہر زاہد علی پی ایچ ڈی تھا اور درس و تدریس کی دنیا میں ایک نامور استاد کی حیثیت سے پہچانا جاتا تھا۔ مزید برآں عابد علی کا بھی حوالہ آ گیا جو 22 گریڈ کا افسر تھا۔ لہٰذا اس طرح کی اور موشگافیں ظاہر کر کے نقشبندی صاحب نے درخواست کی تو اگلے ہی دن عدالت نے شمیلہ کو بی کلاس دینے کے احکامات جاری کر دیے اور شہر کے ایک اچھے اسپتال میں داخلہ دلوا دیا۔ اس طرح اس کے کمرے کو سب جیل قرار دے دیا گیا جس میں شمیلہ کو داخل کرایا گیا تھا۔ اب اس کے کمرے کے باہر 2 مسلح سپاہی متعین کر دیے گئے تھے، کمرے کے اندر اجازت کے بغیر داخلہ ممنوع تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ زرینہ دبے پاؤں کمروں میں داخل ہوئی اور پرسکون لیٹی شمیلہ سے پوچھا۔ اچھی ہے، شمیلہ نے بھی پرسکون لہجے میں جواب دے پھر پوچھنے لگی، بچے کیسے ہیں؟ اچھے ہیں۔ زرینہ نے بھی دھیمے سے جواب دیا اور پھر شمیلہ ہی کے بیڈ پر پینتی پر بیٹھ کر اس کے ساتھ پیار کی باتیں کرنے لگی۔